أشهد أن محمدًا رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. عزیزو بھائیو، بزرگو، دوستو، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں مقبول دین، قابل اعتبار دین، پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اس دین الاسلام کی طرف، یعنی اللہ کے احکام کی طرف اور اس کے طرف سے نازل شدہ کتاب کی طرف اور اس زمانے کے انبیاء علیہ السلام کی عملی سنتوں پر دعوت دینے کے لیے تشریف لائے۔ اس سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام اور سے لے کر نوح علیہ السلام اور اس کے درمیان کئی انبیاء علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر انبیاء، جن کو ابو الانبیاء کا نام لقب دیا گیا، اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، یا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں یا اسحاق علیہ السلام کی پشت میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان دونوں کے ذریعے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، انہی کے پشت اور انہی کے سلسلے میں ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرمایا، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پشت میں اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس دین کو دین اسلام کا نام دیا۔ اسی لیے ہم جو دین اسلام کو قبول کرتے ہیں، جو دین اسلام پر چلتے ہیں، ان کا نام مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم، کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر تسلیم کرنا، بغیر چوں و چرا، بغیر اعتراض کے جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آئے اس کو اپنے بھرپور دل سے تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا۔
اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بھی اللہ کا حکم آتا تھا بغیر چوں و چرا، بغیر اعتراض کے، بغیر سوچے، بغیر کسی سوال کے اللہ کے اس امر پر عمل کرتے تھے. صرف اپنے کو نہیں بلکہ اپنے خاندان، اپنے اہل عیال کو بھی اس پر مشق دیا تھا. یہاں تک کہ جب بھی قربانی کا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے تذکرے کے بغیر، ان کے خاندان کے یاد کے بغیر قربانی کے الفاظ مکمل نہیں ہوتے. اللہ جل شانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی طرح کے امتحان اور آزمائش سے گزارا. کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مال کی آزمائش آ جاتی تھی، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے نفس یعنی اپنے جان کی قربانی کی نوبت آ جاتی تھی، اور کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خاندان کو قربان کرنے کا، یہاں تک کہ اپنے پیارے بچے کو ذبح کرنے کا امتحان میں بھی اللہ جل شانہ ان کو ڈالا. ہر امتحان میں، ہر قربانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب نکلے، پاس نکلے. اسی لیے اللہ جل شانہ انہیں اپنے خلیل یعنی دوست، جگری دوست کا لقب عطا فرمایا. پہلی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے مال کے قربان کرنے کا آزمائش اللہ نے دیا. ایک مرتبہ اللہ جل شانہ دو فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چراتے تھے. تو اس وقت وہ دونوں گزرے اور اللہ کے ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہوئے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والہیبت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. جب اس عظیم الشان اللہ کی تسبیح اور تحمید اور اللہ کی تعریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو ان دونوں فرشتوں کو جو انسان کے شکل میں تھے ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تسبیح آپ نے پڑھا ہے اس کو دوبارہ دہرائیں. تو وہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ بکری کا جتنا ریوڑ ہے اس میں سے میں آدھا آپ کو ہدیے کے طور پر دے دوں گا، مجھے یہ تسبیح اور تحمید اللہ کے لیے دوبارہ سنائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ دونوں فرشتوں نے اللہ کی تسبیح اور تحمید سنائی. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. جب اس تسبیح اور تحمید کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا، ان کا جی نہیں بھرا، بلکہ انہوں نے اور مزید
اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے ان دونوں سے فرمایا تو ان دونوں نے کہا کہ اس وقت تم کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس بکری کا جو بچا ہوا باقی جتنے بھی ریوڑ ہیں میں آپ کو ہدیے کے طور پر دے دوں گا۔ پھر تیسرے مرتبہ بھی ان دونوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس تحمید کو دہرایا۔ دہرانے کے بعد سب کے سب جتنے بھی ان کے پاس بکری کے ریوڑ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدیے کے طور پر دے دیا۔ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جی نہیں بھرا۔ پھر ان دونوں سے فرمایا کہ اور بھی اس تسبیح اور تحمید کو دہرائیں۔ تو ان دونوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اب تو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بکریوں کو چرانے کے لیے تمہیں ایک نوکر کی ضرورت ہے، میں ان بکریوں کو دیکھ بھال کرنے میں مزدوری میں آپ کے کام دوں گا، یعنی میں پوری زندگی مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ اللہ کے تسبیح اور تحمید اور ایک بار سنا دیں۔ تو ان دونوں فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صورتحال اور حقیقت بات بتائی کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے مجلس میں ہمیں یہ سمجھانے کے لیے امتحان کے طور پر آپ کے پاس بھیجا۔ اللہ آپ کو کیوں خلیل دوست چنا ہے، اس کے لیے ہم امتحان کے لیے آپ کے پاس آئے کہ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر میرا نام لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے نام کے بدلے میں کیا کیا قربان کرتے ہیں دیکھو۔ تو ہم دونوں نے آپ کے پاس آئے اور اللہ کی تسبیح تحمید سنائی، جس پر آپ نے اپنے تمام بکریوں کے ریوڑ دینے کے باوجود خود آپ کو دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ آپ کا مال آپ کو مبارک ہو، یہ اللہ کے طرف سے آزمائش تھی، آپ کامیاب ہو گئے، مبارک ہو۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مال کی آزمائش آئی، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اور اللہ جل شانہ انہیں اپنے جان کی آزمائش میں مبتلا کیا کہ توحید اور اعلاء کلمت کے لیے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یعنی اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اب آیا وقت امتحان کا کہ حضور ابراہیم علیہ السلام مال کے امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے، جان کے امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنے خاندان، اپنے اہل عیال کو قربان کرنے کے امتحان میں کس طریقے سے کامیاب ہوں گے؟ تو یہ وقت امتحان کا آیا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 65 سال تک دعا کرتے رہے بیٹے کے لیے، بچے کے لیے۔ پھر 80 سال میں تقریباً 83 سال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام اللہ نے نوازا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو
فلسطین سے لے جا کر انہیں مکہ وادی مکہ میں چھوڑ دیں. اس وقت مکے کے آس پاس کوئی بلڈنگ تعمیرات یا درخت وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل میدان اور بنجر جگہ تھی. حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو رہبری بن کر تینوں ایک ایک اونٹ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر فلسطین سے سفر کرتے مکہ کے وادی میں پہنچے اور اپنے بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو بھی اور بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ دیا اور چھوڑ کر واپس جانے لگے. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے کچھ دور تک یہ سوال کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ کیا آپ اس بیابان جنگل میں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو بعد میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے سر کے ذریعے اشارے سے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو پھر ہاجرہ علیہ السلام کہا کہ آلان لن یضیعنا اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں ہلاک نہیں کرے گا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکے کے اس وادی میں جہاں ابھی کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، اس جگہ پر اس وقت کوئی تعمیر یا کوئی باغ وغیرہ کچھ نہیں تھا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام دونوں وہاں پر کئی سال گزارتے ہیں. اس امتحان میں بھی یعنی اپنے خاندان کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کے امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب نکلے. اب آیا وقت اس سے زیادہ امتحان کا کہ اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے نکلے اور ہاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں کے پاس پہنچے. اس وقت تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمر بڑھاپا 90 برس تک ہو چکا تھا. جس وقت بچے کی اتنی ضرورت تھی، باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم اور قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربانی کے جگہ پر پہنچے. پہنچنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پتہ چلا کہ ہم اللہ کے لیے قربان ہونے والے ہیں. تو اس لیے اپنے باپ سے کہا کہ جو حکم تمہیں دیا گیا تم اس کو بجا لاؤ، اور بیٹے کی شفقت کی وجہ سے مجھے اللہ کے لیے قربان دینے میں تمہیں رکاوٹ نہ بنے، اسی لیے مجھے میرے منہ پر یعنی الٹا ڈال دو اور قربان کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، مگر اللہ جل شانہ کا صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا امتحان لینا تھا، بلکہ اصل قربانی اللہ جل شانہ، اصل میں اللہ جل شانہ قربانی چاہتا ہے مگر قربان نہیں ہونے دیتا. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جان کا وقت قربانی کا وقت آیا، مال کا قربانی کا وقت آیا اور بچوں کا قربانی کا وقت آیا. ان تمام کے تمام قربانی کا وقت آنے پر اللہ جل شانہ نے انہیں قربانی دینے سے
قربان ہونے سے بچا لیا. صرف اللہ کا امتحان لینا مقصد تھا، بلکہ انہیں ضائع کرنا مقصد نہیں تھا. تو جب اللہ کے لیے کوئی قربان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ جل شانہ اسے قیامت تک حفاظت کرتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان اور ان کے اہل عیال کو اللہ جل شانہ نے بچایا. اور یہاں تک کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو بھی ہر نماز میں یہی حکم دیا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی یہ دعا مانگنے کا اللہ جل شانہ نے اس امت کو حکم دیا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل عیال اولاد کو اللہ نے برکت اور کتنی نعمتیں عطا فرمائی، اسی طرح ہمیں بھی اللہ جل شانہ نعمتوں سے اور برکتوں سے نوازے. یہ دعا ہر نماز میں اللہ جل شانہ پڑھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا. تو عزیز و بزرگ دوستو، ہم مسلمان ہیں، اسلام کا نام قربان ہونا ہے. قربان پہلے اپنی نفس اور خواہشات کی قربانی ہے. یہی اصل قربانی ہے کہ بغیر چوں و چرا، بغیر اعتراض کے، بغیر سوال کے اللہ کے حکم، چاہے وہ ہمارے دل پر شاق اور ہمارے دل پر بوجھ ہو، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے حکم کی تعمیر کریں. یہی اصل قربان ہے، یہی اصل اسلام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.